آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹاپک شیئر کروں گی جو ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے، اور وہ ہے ناکامی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی وہ جو ناکام ہو جاتے ہیں پھر وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، میں ان کو بتاؤں گی کہ ناکامی کو آپ نے استاد کیسے بنانا ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہم سب کامیابی جو ہے وہ چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، مگر پھر کیا ہوتا ہے کئی دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نکما، میں کسی کام کا نہیں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ناکامی کا احساس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بچپن سے، اس کی بنیاد جو ہے وہ بچپن ہے۔ ایک بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ حاصل کریں گے تو انہیں محبت ملے گی، جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو والدین کیا کرتے ہیں، وہ اپنی محبت، اپنی توجہ واپس لے لیتے ہیں۔ اور اس میں سزا دینے والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے دوست ہوتے ہیں، اور خود جو ہم اپنے آپ کو کچھ جملے منفی مکالمے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں پروفیسر مسرت جبین، ایک سائیکالوجسٹ اور حوصلہ اور سکون کی آواز، میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ ناکامی کو اپنا استاد بنانے کے 7 بلکہ اس سے بھی زیادہ عملی طریقے بتاؤں گی۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ شکست پہ ڈپریس نہیں ہونا اور نہ ہی دوسروں کو الزام دینا ہے۔ اس بات کو قبول کر لیں کہ آپ کی بہتر منصوبہ بندی نہیں تھی۔ آپ پرعزم ہو جائیں کہ پچھلی ناکامی جو ہے وہ آپ کو نئے کام شروع کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، کہاں غلط ہوا۔ ایک نوٹ بک لیں، اس میں اپنی غلطی کو لکھیں۔ ان غلطیوں کو دفن نہیں کرنا، اس کو تفصیلاً لکھنا ہے۔ اصل آپ کا پلان کیا تھا، کہاں کمزوری ہوئی، کہاں رکاوٹ ہوئی، پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ہر غلطی پر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس غلطی سے کیا سیکھا۔ اگلا قدم جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے اٹھائیں۔ اپنی زندگی میں کامیابی کو جو ہے وہ منزل سمجھا کریں اور ناکامی کو ایک سٹیپ سمجھا کریں۔ آگے بڑھیں۔ یہ اٹھائے گئے جو سوالات ہوتے ہیں جو آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ آپ کو منزل کی طرف قدم بڑھانے میں مدد دیں گے۔ اور سائیکالوجی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ۔ ناکامی کے بعد سب سے خطرناک بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ رک جانا۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، چاہے ناکامی ہو گئی، چھوٹا سا قدم اٹھانا پڑے، چاہے فوراً کسی کو فون کرنا پڑے، ایک نیا آئیڈیا سامنے لانا ہو، ایک چھوٹا سا ایکشن ہو، تو یہ سب ناکامی کی ہیلنگ میں آ جائے گا۔ اور پھر نیکسٹ کیا ہے؟ اپنے آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا ریوائز کریں۔ آپ اپنے آپ سے کہیں میں سیکھ رہا ہوں، میں مضبوط ہو رہا ہوں، اور یہ دماغ کو کہا کریں کہ یہ میری شکست نہیں ہے، یہ تو میری ٹریننگ کا حصہ تھا، یعنی یہ جو ناکامی تھی یہ تو میری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ جب آپ بار بار یہ باتیں کہیں گے تو یہ نیورونز آپ کے بدلیں گے اور آپ کی اگلی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ہم آتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف۔ آپ دوسروں کی ناکامیوں کا مطالعہ کیا کریں۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں 20 ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں، اور اس طرح جب ہم جانیں گے کہ دوسرے ناکام ہوئے پھر کامیاب ہوئے تو ہمارا جو حوصلہ ہے وہ بڑھے گا۔ سب سے بڑی اچھی مثال جو ہے وہ تھامس ایڈیسن کی ہے۔ وہ سینکڑوں بار ناکام ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے بلب بنا دیا، اور بلب دیکھے ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس نے ایڈیسن نے پتہ کیا کہا تھا؟ I didn't fail. I found 1000 ways that didn't work. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ 1000 طریقے معلوم کر لیے کہ جو کام نہیں کر رہے تھے، اب میں اس طرف جا رہا ہوں، اس طریقوں کی طرف جو کہ کام کریں گے۔ دیکھیں ہمیں کتنا اچھا سبق ملا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی شروعات کریں، اور پھر کنسسٹنسی لیول یعنی ثابت قدم رہے۔ اپنے آپ کو ویلیویٹ خود کیا کریں، یہ نہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں آپ سمجھے کہ میں ویسا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں سے جو آپ کو کہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں سے تو آپ ویسے ہی دور ہو جائے کریں۔ آپ ان کے نزدیک آئیں، ان سے مشورے لیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیا کریں۔
آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو ناکامی ہوتی ہے وہ دراصل دعا کی قبولیت کا آغاز ہو سکتی ہے۔ شکر گزار رہا کریں، شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اس سے ڈپریشن میں بھی کمی ہوتی ہے اور ہم کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اپنا بھی خیال کرنا ہے، ذاتی دیکھ بھال۔ آپ کیا کریں، دیکھا کریں کہ آپ نیند پوری آپ نے کی ہے، آپ صحت مند خوراک کھا رہے ہیں، باقاعدگی سے ورزش کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو، پختہ ارادے کے ساتھ جو ناکامی ہے اس کے بعد اگر کام کا آغاز کریں، خود کو چیلنج کریں، تو پھر آپ کی کارکردگی جو ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کیا کریں، اپنی جو کہانی ہے اس کو ناکامی کی طرف نہیں بلکہ ترقی کی کہانی کی طرف دیکھا کریں، تو آپ کے نیورونز جو ہیں وہ بدلیں گے اور آپ کی ترقی کی منزلیں جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ جو ناکامی ہوتی ہے نا، پین فل تو ہوتی ہے، مگر یہ ایک بہترین استاد ہوتی ہے، اور اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان یہ سیکھ لے کہ گرنے کے بعد ہم نے سنبھلنا کیسے ہے۔ اور ویسے ایک اور بھی بات بتاؤ، تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بچے ابتدا میں ناکام ہوتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں، وہ بڑے ہو کر بہت مضبوط اور حقیقت پسند بنتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ناکامی کے بعد ہم نے اٹھنا کیسے ہے، ہم نے بہتر کیسے بننا ہے، نئی راہیں کیسے تلاش کرنی ہے اور نئے طریقے کیسے آزمانے ہیں۔ تو دوستو، میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، ایک ایسی آواز جو آپ کے دل کو حوصلہ دیتی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، اور کیوں کریں؟ تاکہ جو ناکامی سے گھبرا گئے ہیں ان کو حوصلہ ملے۔ اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ آج ٹوٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں، یہ انجام نہیں ہے، یہ نیا جنم ہے۔ ناکامی تو ہمیں وہ دکھاتی ہے جو کامیابی چھپا لیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجئے تاکہ آپ کی گائیڈنس کی جا سکے۔